تھے کہ یہ 2-4 لوگ ہیں، 10 15 20 لوگ جمع ہو جائیں گے، اور اس طرح کے لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شامل ہو گئے تو ان کا راستہ نہیں روکا جا سکے گا۔ وہ سر جوڑ کے سوچنے لگے، ابو جہل کو کوسنے دینے لگے، اس نے کیوں یہ ظلم کیا کہ اس کا نتیجہ یہ پھر ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی چاہیے، اس کے لیے کوئی حکمت سوچنی چاہیے۔ 26 سال کا نوجوان ہے، خطاب کا بیٹا ہے، نام عمر ہے، اپنے گھر کے اندر پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ اگر یوں ہی اسلام پھیلتا رہا تو ہمارے بتوں کے خلاف اٹھنے والا یہ نظم اتنا پھیل جائے گا کہ روکنا مشکل ہو جائے گا، آباء و اجداد کی کہانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ایک نیا دین ایسے پنپتا رہا تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکے گا، کون روکے؟ دل میں خیال آیا اس کا ایک ہی حل ہے کہ بانی اسلام کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے، لیکن یہ اتنا بڑا کام کون کرے؟ سوچا خود کروں گا۔ اٹھتی جوانی اور یہ پہلوانی کا زمانہ تھا عمر بن خطاب کا، اعضاء میں توانائی، طبیعت میں جوش، تلوار حمائل کی۔ دوپہر کے وقت خیال آیا تو کڑکتی دوپہر میں چل پڑے۔ سنسان گلیاں ہیں، سخت گرمی ہے، لوگ دیواروں سے لگ کے چلتے ہیں اگر کوئی کسی کو کسی مجبوری کے تحت کہیں جانا بھی پڑے، لیکن یہ مست ہاتھی کی طرح اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھر سے نکل پڑتے، اور اس انداز سے تلوار حمائل کیے ہوئے آگے بڑھ رہے۔ نعیم بن عبداللہ آگے سے آ رہے تھے، آنکھوں میں اترا ہوا نشہ دیکھا، کہانی سمجھ گئے، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ایمان ظاہر نہیں کیا۔ کہا عمر کدھر کے ارادے ہیں؟ کہا بانی اسلام کا چراغ بجھانے جا رہا ہوں، یہ روز روز کی کہانی ختم کرنے جا رہا ہوں، آج حمزہ ایمان لائے ہیں، کل کوئی اور آ جائے گا، پھر اس تحریک کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ نعیم بن عبداللہ مسکرا کے بولے گھر کی خبر لی ہے؟ کہا کیا ہوا میرے گھر کو؟ کہا تمہاری بہن فاطمہ بھی اس محمد کی غلام بن گئی ہے، تمہارا بہنوئی سعید بن زید بھی اس کا نوکر بن گیا ہے۔ بس بپھر گئے، وہ جو غصہ تھا وہ ادھر منتقل ہو گیا، بہن کے گھر کا رخ کیا۔ جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، جو کہا گیا تھا، جو سنا تھا، اس کا یقین پیدا ہو گیا، زور زور سے دروازے کو کھٹکھٹانے لگے۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی ہے، جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کو چھپا دیا اور خود دروازہ کھولا، بس پیٹنا شروع کر دیا، مار مار کے سر پھوڑ دیا، خون بہہ رہا ہے۔ جب سر پھٹ گیا تو فاطمہ بنت خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، سن لو محمد کا دامن نہیں چھوڑو، جو کرنا ہے کرو۔ جب یہ تیور دیکھے تو عمر کی حیرت انتہا کو چھو گئی، یہ کون سی قوت ہے جس نے ایک عورت کے اندر یہ جذبے رکھ دیے؟ کہا اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا تم ناپاک ہو، تمہیں نہیں دوں گی۔ کہا کیسے دو گی؟ کہا پہلے غسل کرو۔ عمر غسل کر رہا ہے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عمر غسل کر رہے ہیں، غسل کر کے باہر آئے تو بہن قرآن لے آئی، وہ کھجور کی چھالیں، وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن سامنے رکھ دیا۔ عمر پڑھ رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جائے، محبوب رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، کرم نوازیاں ہونے والی ہیں۔ عمر پڑھتے گئے، آنکھوں کے بندن ٹوٹ گئے، آنسو آنے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، عمر رو رہے ہیں، بدن کانپ رہا ہے۔ آئے کس ارادے سے تھے، اب حالت کیا ہوئی جا رہی ہے؟ اپنی بہن سے کہا، بہنوئی سے کہا جس در کے تم غلام ہوئے ہو کبھی میں بھی اس در کا غلام نہیں ہو سکتا؟ عمر کی کہیں عمر نہ برباد ہو جائے، مجھے اس چوکھٹ پہ لے چلو۔ کہا چلو ہم اس دہلیز پہ لے چلتے ہیں۔ تلوار اسی طرح حمائل کی ہوئی ہے، حضور دار ارقم میں ہے، یہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے، حضرت ارقم کا گھر، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی، یہاں چھپ کر کے دین سیکھتے ہیں۔
हुजूर भी वहां तशरीफ फरमा थे, बाकी असहाब भी वहां तशरीफ फरमा थे, हजरत मेरे हमजा भी वहां थे। दरवाजे की दर्जों से देखा कि उमर आ रहे हैं, तलवार भी हमाइल की हुई। सहाबा ने कहा उमर आ रहे हैं, मेरे हमजा ने कहा कोई परवाह नहीं, आने दो, अच्छा इरादा हुआ तो खुश आमदेद कहेंगे, इरादा अच्छा ना हुआ उसकी तलवार से गर्दन काटूंगा। अल्लाह अकबर। जब दरवाजा खोला तो दो सहाबा ने बाजुओं से पकड़ लिया, कंधों से। हुजूर ने फरमाया कंधे छोड़ दो, कंधे छोड़ दिए गए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके गले के अंदर जो कपड़ा था उसको पकड़ के झटका दिया, अस्लिम उमर, उमर इस्लाम लाओ। अल्लाह अकबर। और साथ हुजूर ने हजरत उमर के दिल पे हाथ रखे, अल्लाह महदे कल्बा, अल्लाह उमर के दिल में हिदायत डाल दे। बस ये जुमला कहने की देर थी और हुजूर का हाथ फिरने की देर थी, अंदर से कुफर धुलता चला गया। और उमर ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। जब ये पढ़ा कलमा तो हुजूर की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर, और सहाबा ने भी अल्लाह अकबर कहा, और इस जोर से कहा कि मक्के की गलियां गूंजने लगी। अब उमर ईमान लाने के बाद हुजूर की खिदमत में हाजिर होके अर्ज करते हैं, हुजूर क्या हम हक पे नहीं हैं? फरमाया हम हक पे हैं। अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? फरमाया अल्लाह का दीन सच्चा है। कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? फरमाया मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। तो फरमाया फिर हम छुप के नमाज क्यों पढ़े? कहा कि उमर तुम जानते हो हिकमत है, इतने जो है वो हमारी तादाद नहीं, और कुफार का जोर जुल्म और सितम। अर्ज की हुजूर हम काबतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ेंगे। मुसलमानों की दो सफ़ें बन गई, एक सफ़ की क़यादत अमीर हमजा कर रहे हैं, एक सफ़ की क़यादत हज़रत फ़ारूक आज़म कर रहे हैं, दरमियान में हुजूर चल रहे हैं। और रिवायात में आता है हज़रत उमर चलते जाते हैं और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर जाके वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो सनादीद कुरैश थे उन पर सख्ता तारी हो गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो आपने एक एक काफिर के घर के दरवाजे पे खड़े होके कहा, जब कोई भी शख्स मुसलमान होता तो कुफार उसको मारते, ज़ोदोकोब करते, जुल्म करते, सितम करते, घसीटते बाजारों में, लेकिन हजरत उमर ईमान लाए तो एक एक शख्स के दरवाजे पर खड़े होकर के कहा कि तुम कमजोरों को मारते थे, मैं तुम्हें बताने आया हूं मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया। बल्कि आपने ऐलान किया जिसने अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करवाना हो और अपने माँ बाप की कमर को झुकाना हो वो उमर के मुकाबले में आए। अल्लाह अकबर। जुनैरा नामी एक खातून थी, बहुत कमजोर। रावी कहता है कि उसकी हड्डियों में गोदा नहीं था, इश्क रसूल था, और उसका जालिम आका उसको मारता है